السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارے ہاں کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں حب رسول کے نام پر جو کسی طرح سے بھی درست نہیں ہیں۔ وہ کام جو سنت کے مطابق نہیں اور جو صحابہ نے نہیں کیے، ان سے ہم قطعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق نہیں ادا کر سکتے، نہ دم بھر سکتے، نہ اس کے دعوے کر سکتے۔ اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ظاہر کرنا ہے، ثابت کرنا ہے، تو اس کے طریقے الگ ہیں۔ وہ وہی طریقے ہیں جو صحابہ کرام نے اپنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے۔ ان سے زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں جان کے دیکھیے کہ وہ کیسے محبت کرنے والے تھے۔ اور کچھ چیزیں میں آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ مجھے محبت ہے، یا کس طرح سے مجھے پتا چلے گا کہ واقعی مجھے محبت بھی ہے، یا میں ویسے ہی بس شوقیہ ادھر ادھر کے کام کر کے اور بڑھا چڑھا کے دکھانا چاہتی ہوں کہ مجھے بڑی محبت ہے۔ تو ان کاموں کے تناظر میں اپنا بھی جائزہ لیجئے۔ اگر نہیں یہ کام کرتے تو اب اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو قیامت کا دن ہے، اس دن ہمیں پیچھے کر دیں گے، تم تو بدعتوں میں لگے رہے، بجائے اس کے کہ تم مجھ سے محبت کے لیے یہ کام کرتے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سنتیں ہیں ان پہ عمل کیا جائے۔ جو آپ کے طریقے تھے، ہمیں جس طرح پتہ چلتے جاتے ہیں ہم ان کو اپناتے چلے جائیں۔ جتنا ان طریقوں کو اپنائیں گے، سمجھ لیں کہ اتنا ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یا ابھی کی زندگی میں دیکھ لیں کہ کتنی سنتیں ہیں میری زندگی میں۔ دوسری چیز، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو یعنی آپ کی زندگی کسی نے دیکھنی ہے، قرآن کو پڑھ لیں، وہی آپ کی زندگی تھی۔ احادیث مبارکہ کو پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کرنے کا کہتے تھے۔ تیسری چیز، معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا تھا وہ نمازوں کا تحفہ تھا۔ یہ 5 نمازیں مرد ان کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، عورتیں ان کو پکا پڑھنے کی، خشوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ چوتھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا خاندان، آپ کی عادات و اطوار، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں، تبھی تو ہم ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، ان کی زندگی کے بارے میں ہی نہیں کچھ جاننا، تو پھر ان سے محبت کا دم کیسے بھر سکتے ہیں؟ اسی طرح اگلی چیز، 5ویں چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ درود شریف کے تحفے بھیجیے۔ جانتے ہیں درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہترین دعا ہے، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکیداً حکم بھی دیا ہے، خاص طور پہ جمعے کے دن۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنا درود شریف پڑھیں اچھا ہے، دن میں ایک وقت ضرور مقرر کر لیں جو درود شریف کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن کے لیے اپنی زندگی لگا دی اور اسی کو پھیلانے میں اپنی زندگی وقف کر دی، اسی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کوشش شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اوپر آنے والی وحی قرآن کریم کی صورت میں پوری دنیا تک پہنچانے میں لگ جاؤں۔ یہ میرا مشن ہو جائے کہ میں نے اس کلام کو پہنچانا ہے۔ ایک اور چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے خود کو ہمیشہ تیار رکھیے۔ کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، تو آپ کو اتنا ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ان کا دفاع کر سکیں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ روضہ رسول کی زیارت کا شوق بھی ہونا چاہیے، اور یہ خواہش بھی ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں قیامت کے دن۔ پھر اپنے گھر میں اور اپنی ذات کے اوپر اور اپنے دوست احباب میں کوشش کریں کہ قرآن کریم کے احکامات کو لاگو کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ ادھر
محبت کا دم بھر رہے ہیں اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ذبح کر رہے ہیں. جو آپ نے فرمایا اس کے خلاف کر کے دکھا رہے ہیں. جیسا آپ نے فرمایا ایسا کرو، یہ نہ کرو. ہم نے وہ کرنا ہے جو اس سے منع کیا اور وہ نہیں کرنا جس کا حکم دیا. تو پھر کون سی محبت ہے جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا ان چیزوں کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا. کوشش کیجئے کہ آپ ان تمام پوائنٹس کو یاد رکھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.